الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ جی چمن میں ماہ مدنی جا کے زلفاں کھولیاں لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں گر ہو سکے میرے اللہ تو خدمت اسلام کر جاؤں نہ رہ جائے دنیا میں کوئی نافرمان محمد کا عاجز کی یہ دعا ہے گر منظور ہو جائے میں رہوں یا نہ رہوں میرے دل کی یہ دعا ہے کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ زخم کھا کر بھی جس نے پھول برسائے سلام اس پر کہ جس کے گھر ٹوٹا بوریا بچھونا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر چاندی تھی نہ سونا تھا صحیح نہیں کر رہا جس طرح قاری جعفر صاحب کے ٹائم میں بھول ویسے کہنا سلام اس پر حضور آئے تو سرے آفرین اشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا ارے حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے ارے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے یا الہی میری قسمت میں تو چین سے جینا لکھ دے ڈوبے جو نہ کبھی وہ سفینہ لکھ دے اے کاتب تقدیر اے جنت بھی گوارا مجھ کو میری قسمت میں تو مدینہ لکھ دے عزیز سامعین گرامی ایثار ثواب کا پروگرام اساں سارے دا اللہ کو معافی مانگن دا پروگرام آج دا پروگرام گناہ دی معافی دا پروگرام ایثار ثواب حقوق العباد مرحوم دی دعا دا پروگرام آج سب دا کٹ اللہ نال صلح دا کٹ مرحوم ریاض حسین جویا واسطے دعا دا قرآن خانی دا پروگرام اللہ سب دا آمنا مل بیٹھنا قبول فرما اللہ پاک اے محفل سب واسطے بخشش کا ذریعہ بنا دے اللہ پاک آج تمام کل پاک دی تلاوت فاتحہ درود دی تلاوت تمام ذکر اذکار اس مرحوم دی روح پہنچا لے اور ہر بندہ کوشش کرے کہ میری زندگی دا کوئی موڑ کوئی لمحہ میری بخشش کا بہانہ تو پڑے 22 لاکھ مربع میل دے بادشاہ میرے نبی دے سسر بھی ہیں 22 لاکھ مربع میل دے بادشاہ مسلمانہ دے دوسرے خلیفہ بھی ہیں 22 لاکھ مربع میل دے بادشاہ اچرا مبچرہ صحابی بھی ہیں اور دل تک تمنا اللہ میری بخشش کا کوئی بہانہ بنا کیا تمنا اللہ میرے بخشش کا کوئی ذریعہ بنا اللہ تیرے امتحانے جو پاس ہو بندہ میرا کوئی موڑ بنا اے 22 لاکھ مربع میل دا بادشاہ اپنی پارلیمنٹ دے اجلاس سے
بادشاہ دا بیٹا دوڑ ہویا ہے ادابا بادشاہی شادی 22 لاکھ مربع میل تے حکمرانی شادی 22 لاکھ تک ارے امیر المومنین ایسا تے مدینے دی گلیے سانو حسین پا کے آکھے اوے حق نیوی کر کے گزرو جو تو سارے حسین دے غلام اللہ تعالیٰ توانو اور میں نے سونے حسین دا غلام فرماوے جنت کے شوق میں کہا جا رہے ہیں لوگ ارے جنت تو کربلا میں خریدی حسین نے دنیا و آخرت میں جو جینا چاہو چین سے مرنا علی سے سیکھ لو جینا حسین سے بادشاہ نے جلے گل سنی آپ فرمایا کہ نہیں تو کوئی گل نہیں کی تھی بیٹا بادشاہ دابا میری کیا جرت یا کوئی نبی موٹے تھے کھڑاوے میں کیا بولے ساتھ آپ نے وزیر خزانہ کو اٹھائے جا یہ میری کتاب لے کے جا جیڑا کلمہ سونے حسین پاک فرمائے لکھوا کے لے وزیر خزانہ وزیر خارجہ اس پارلیمنٹ اٹھ کے گئے جا کے حسین پاک دی خدمت پیش ہوئے کہ جناب جیڑا کلمہ فرمایا کہ تسا میرے غلام ہو ایک گال تحریر کر کے لو جس ٹائم سونے حسین نے خط لکھ کے دیتا ہے یہ تحریر واپس بادشاہ دے محل لے چوئیے بادشاہ کو تخت بھول گئے تاج بھول گئے تلے لکھے سونے حسین دے لکھے ہوئے لفظاں کو جو کیا کی دکھنا رکھ رہے ہیں لوگ پوچھتے ہیں یار 22 لاکھ مربع میل دا بادشاہ جڑا پنچایت کرے اس پنچایت دا فیصلہ رب نے پسند آوے اللہ قرآن دیا تو بڑا چھوڑا ارے 22 لاکھ مربع میل دا بادشاہ عرب دی دھرتی دے زلزلہ آوے سونا عمر سوٹی مارے اللہ قیامت تک عرب دے زلزلے روک دے ارے سونا عمر سونے حسین دی تحریر کچھ میں کسانہ کیرز کریں امیر المومنین فصلہ پکڑتے تیار ہیں دریائے پانی تو ہے نہیں پیداوار دے نقصان ہے سونا عمر خط لکھے سکا دریا اللہ چلا چلا ایسا بادشاہ جس نے عدل دے ڈنکے آج تک وجدن ساری عدلیہ آج تک نظام بنایا عمر دا ساری فوج آج تک بنایا نظام عمر دا جس نے صلاة و خیر من النوم دے ڈنکے بجا دیتے ارے عمر جڑی گلی چو گزرے سامنے شیطان آوے تے شیطان کے راہ چھوڑ دے جڑا نبی دی مراد ہے میرے نبی دی دعا ہے جڑے صحابی نو اللہ دے نبی کاپچ بن کے چھوڑنے چاہ کے منگن اللہ ہی سونا بہادر تے اسلام کو عطا کر سونے حسین دی یہ بندہ تحریر چمدہ کھڑا ہے اکھی درکھ دے لوگا پوچھا ارے عمر کیا کرے سے عمر رو پہ ارے عمر دیکھا جو آنسو آپن لوگو اے 22 لاکھ مربع میل دا بادشاہ جنہاں فات ہو پوے میرا کفن کر دینا ہے میں کو دفنانا تو پہلے سونے حسین دا لکھا ہویا خط میرے کفن ایک پا چھوڑا ہے وہ پوچھتے ہیں کیا اے عمر یہ تحریر دا کیا کرے سو عمر پاک فرمانے نے دیارہ قیامت اللہ میں نے کل پوچھی 22 لاکھ مربع میل دے بادشاہ آوا دنیا تینو رب نے کیا عزت دیتی کیا مقام دیتا کیا عزت دیتی کیا کچھ اللہ پاک نے تینو دیتا دس سے صحیح دنیا تو کیا کہنے کیا ہے عمر پاک فرمایا لوگو میں رب کو اکسا اللہ میں دنیا تو 63 سال دی عمر پیا کچھ نہیں چاہ کیا ہے دیکھ سونے حسین دی غلامی چاہ کیا ہے افضل کل جہاں سے گرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے یہ نانا حسین کا ایک بلکہ تھی حکومت یزید کی ستیہ حسین کی ہے زمانہ حسین اللہ پاک ساری محفل اپنی بارگاہ قبول فرماوے اور اس مرحوم دا دوران طالب علمی اس فقیر صدر کو نہیں دے بہت بڑا احسان میٹرک دے بعد جیسا ملتان تعلیم واسطے پہنچے ملتان دا دیہاتیاں واسطے اس ٹائم بڑا عجیب ماحول یہ وہ دور دی گل ہے جن ٹرانسپورٹ شعبے دے اندر لطف آباد دے لوگوں دے گنکا وہ دور دے اندر حافظ علی شیر ران صاحب دی باسروں میں اسٹوڈنٹ نے ساتھ دیتا ساری لڑائی ہوئی دو جیرے سے پڑھائی کرنے گئے اس ٹائم سارے مرحوم دوست جناب ملک علی دیتا استاد صاحب سے فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر تحت دلی کا افراق فرما انہوں نے نشانی جو میرے خیال ہے آج ایک نشانی استاد اسلم سے بچائی ودے اللہ پاک انہوں دی زندگی دراز فرما تو بھائی ریاض صاحب آکر لگے استاد جی پریشان نہ ہو اسا تو نال کھڑوتے ہوں اسٹوڈنٹ لڑے پڑھائی جاری رکھو مگر ناسدار تو شاید اسا دوبارہ نہ ویندے اس مرحوم دی او ایک پیار ایک شفقت ایک دوست تھی اسا دوبارہ ون کے تعلیم شروع کی تھی آج اس مقام سے ہیں ایسے نیک لوگاں اور سجنہ دوستنا تامنے لوگوں مرحوم نال پیار رکھیا کرو زندہ انسان نال پیار رکھو زندہ نال اخلاق رکھو زندہ نال معاف کرو
ارے اچھا بھلائی تے وطیرہ رکھو، کسی دا حق مت کھاؤ، نہ زندہ دا حق کھا، نہ مویا دا حق کھا، جیندے انسان نالی پیار کر، مویا انسان نالی پیار کر۔ آخری بات کہ 22 لاکھ مربع میل دے بادشاہ کو بخشے دے بہانے دی لوڑ پئی، 22 لاکھ مربع میل دے بادشاہ نو رب نو مناون دی لوڑ پئی، ارے 22 لاکھ مربع میل دے بادشاہ نو جنت دے ٹکٹ دی لوڑ پئی، ارے آج یہ چرائے انکسار یہ چرائے، اللہ تعالیٰ جتنا دے دے پھر بھی رب دی ذات کو ڈریا کر۔ کہ 22 لاکھ مربع میل دے بادشاہ دی انڈیاڑی ٹکی تھی ہے، عمر آخری حصے پہنچی، یمن شہر کھلی کچہری لائی، آقا کے لوگو داڑھی دے وال چکے ٹھیک ہے، کمر جھکنا لیے، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، میرے کو کہیں کچھ لونا ہوئے آؤ آج لے لو، تو میں تے ان ٹائم جنازے میں بھائیہ کہیں کچھ لونا ہوئے تا آؤ، اسے لے کہیں کیا کھڑا ہے، خدا دا واسطے تیری منجی تے اعلان نہ ہوئے، امیاں کہیں کوئی دکھائی ودا ہوئے تا جی معاف کرو، کہیں دس کو دیونا ہوئے تا معاف کرو، اور جی دیا تو گل کر کے بھائی تیرے بڑا سوادہ تو مرے دنیا روندی پڑی ہوئے، تو مرے لوگ تیری قبر پہ آ کے تنو فاتحہ درود کر کے بندے، اتنا نہ شدا کے جا، تو مرے تو لوگ شکر ادا کریں، تو مرے تو لوگ منت مندیں، خدا دا واسطے انہیں 22 لاکھ مربع میل دا بادشاہ جنہوں عرشد فیستے دیکھ کے ہنستے ہیں، آدھے لوگو اگر کہنا کچھ ستائے آؤ میرے کو لے لو، اگر میں کہنا کچھ رکھائے آؤ میرے کو لے لو، کہنا حق دیونا ہوئے آج جینا کھانا تے کوئی نہیں آیا۔ 3 دن بعد یمن شہر دی کھلی کچہری دیکھ مسلمان اپنے آپ کو کیوں پیش کیتا ہے، اور تو میں تو ایک بھائیہ اقنوا صدیقی صاحب چینی لے آئی کلو دکان تو، ایک عید تو بھئی عید آگئی ہے دکاندار بیچارہ کلو چینی دے ساڑھے کو پیسے نہیں لے سکتا، کیا ساڑھے حالات تیار، حق کھا کے مرسوں تے بخشے جا امید، کہنو روا کے ویسے تے حضور تے متھے لگن تے امید، ماں تے پیو واسطے پڑھے بوہا بند کر کے ویسے تے سونے حسین تے متھے لگن تے امید، بہن تے بھرا کو روا کے ویسے تے جنت بن جاندی امید، دنیا دے راستے رونے کھڑی ہے تے تو آکھے اللہ میں جنت رسی اوکھی بات ہے۔ عمر پاک نے فرمایا آؤ لوگا کہنا میں دلو، کوئی نہیں آیا، ایک یہودی عورت آئی آدھی آؤ عمر میں نے میرا حق روا، اگر تو میرا حق نہ روایا پیارا قیامت ہو سی تیرا گریبان ہو سی میرا ہاتھ ہو سی۔ آخری بات تو سونے عمر پاک نے فرمایا اماں دس میں تیرا کیا بگاڑا ہے، میں بلا تیرا حق کیا کھا دے، آدھے پوتر دکان تو تیل لے کے نکلیاں، میں کو تھوڑا ہے زمین تے ڈٹھیاں، میں تو تیرا میرا تیل لوا، وزیرہ کہنا کہ اماں تھوڑا تینوں ہے ڈٹھی تو میں قصور بادشاہ دا، یہودی عورت نے مذہب یہودی کتاب کر دی، آج یہ دیکھو میرا مذہب گواہی دے دے، مسلمان یہ تک قرآن کا تابعدار راسی، قرآن دنیا مسلمان یہاں سے تابعدار راسی، آؤ میں دیکھنا چاہیے تورا بادشاہی قرآن کا تابعدار ہی کہ کوئی نہ، عمر پاک کو ٹور پہ فرمایا اماں مجھے نہ تھی، آج جا تو دکھا اگر سچا قرآن کا کاریاں تیرا تیل واپس کرا کیا آتے سے دکھاتے سے وہ ستا یہ تک صبح نماز دے بعد سورہ یاسین کی زیارت نہ کروں کام نو ہاتھ نہیں لے لے یہ تک سونے قرآن نو اسا دیکھنے لو کیا بندہ نہ مل دنیا یہودیوں تک کٹوری ہے اے مسلمان نو توڑا پیشوا توڑا امین اور توڑا وڈا کٹورے ایک جاتے ملی روک گئی جنہیں پوتر چھے ڈٹیاں اس ٹکڑے میرا تیل پیتا ہے فرمایا آمہ والہن رکون اگر سچا قرآن دا کاریاں زمین کو اس تیرا تیل واپس کروا کے ویسا تیرے میرے کو سکی ماں تو بہنی حق نہیں لے سکتی برائی کمزور حق نہیں لے سکتا حق نہیں ماما سوڑی عمر نے ہاتھے جو سوٹی لئی جیڑی زلزلہ آیا تے ماری تے کیا میں تک اللہ رب تے زلزلہ رو پیتے ارے سوڑی عمر نے ہاتھے سوٹی لے کے عرب یہ دھرتی تے زمین حیاء کر عمر 63 سال آج تک تیرے ہوتے ٹوٹ گیا کسی نے 1 روپیہ نہیں کھاتا کسی نے ستایا نہیں کسی نے دکھایا نہیں کسی نے سرنے گوئے تے لت نہیں دیتی کسی نے زمین نہیں کپی کسی نے قد نہیں ڈائی تو کون ہو نہیں دور قرآن دے کاریاں لوگے تو بے ودا پیر بھی ہے واپس کر چشمہ فلک میں نظارہ نہیں تھا سونے عمر دا آکھنا زمین تیل دے چشمے جاری کرنے پہ فرمایا ماں اٹھی جتنا دل کرنے پیالہ بھر گئے بیوہ رو پئی آکھنے لگی پترا میں نے تیل دی لوڑ نہیں میں نے پیالے دی لوڑ نہیں میں تو اے دیکھنا چاہتی ہوں تو ہی قرآن دا تابعدار ہے کہ کوئی نہیں میں تو اے دیکھنا چاہتی ہوں جڑا قرآن دا بڑے قرآن دا ناتے کریں دے ان تیل پیالہ چھوڑ جا میں نے سونے قرآن دا کلمہ پڑھا جا جنت وارث بنا جا مرن تو پہلے قرآن نال یاری لاؤ مرن تو پہلے اللہ نال صلح کرو اور مرن تو پہلے انسان نال ہمدردی کرو پھکے تے خالی نعرے لاؤنے چھوڑ دے عملاً کچھ کر یہ بندے راضی نہیں تو خدا راضی ہے اگر انسان ناراض ہے کاری ہے اللہ تیرے تو ناراض ہے اللہ تبارک و تعالی ماری آس سے ان کے فردوس جگہ عطا فرمائے
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. کیمرہ مین وقت ریکارڈنگ کرنی ہے، صرف تیری ریکارڈنگ ہے. تمام مہمانوں سے گزارش ہے کہ جگہ بہت تنگ پڑ گئی ہے، تو ہمارے جو میزبان ہیں ان کی طرف سے یہ درخواست ہے کہ درمیان کا جو خلا ہے وہ پر کر لیں، اور یہاں بھی اسٹیج کے قریب بھی جگہ کافی دائیں بائیں کچھ خالی ہے. دائیں اور بائیں میرے ہاتھ کے اشاروں کو دیکھ لیجیے گا. تو آپ حضرات آگے کی طرف تشریف لائیں، وہاں جگہ بہت کم پڑ گئی ہے. اب آپ حضرات سے گزارش ہے، فوٹوگرافر حضرات سے بھی اب گزارش ہے کہ اب بیان شروع ہونے جا رہا ہے، اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے آپ بھی بیان سماعت فرمائیں. اصالِ ثواب کی محفل ہے، اور اس میں ہماری توجہ پوری بیان کی طرف اس لیے ضروری ہے کہ یہاں بیان میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جائے گی، اور ان سے بڑی کسی کی شان نہیں، ان سے بڑی کسی کی بات نہیں. میری اپنی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں. میرے رب کی شان بہت بلند ہے، میرے پاک پیغمبر کی شان بہت بلند ہے. جب بات ان کی ہو تو پوری توجہ اور دھیان سے سنی جائے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. قرآن پاک میں اللہ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ خوشخبری دے دو میرے ان بندوں کو جو میری اور میرے محبوب کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں. سننے کے بعد فیتبعون احسنہ، اچھی باتوں پر پھر عمل بھی کرتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، یہی لوگ عقل مند ہیں، یہی لوگ ہدایت والے ہیں. تو میرے دائیں طرف سٹیج پر معزز مہمانان گرامی بھی تشریف فرما ہیں، ان سے بھی میری ایک درخواست یہی ہوگی کہ چند منٹ کی گفتگو ہے، اس کو پوری توجہ سے سنیں گے. انشاءاللہ سب لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، میری ذات کو بھی فائدہ پہنچے گا، کیونکہ بات کرنے والا بھی محتاج ہے اور سننے والے بھی سب ہم اللہ کے محتاج ہیں. تو کیونکہ بہت مشکل سے وقت نکال پایا ہوں، آپ حضرات کی محبت تھی، آپ چاہت تھی، اور آپ حضرات سے اللہ نے ملاقات کروانی تھی، تو اس کو ایک محض رسمی نہ سمجھیے گا. بہت توجہ طلب باتیں ہیں، اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی پوشیدہ ہے، اور اگر ہم نے اس کو توجہ نہ دی اور یہ زندگی کا کھیل تھوڑا سا ہے اور یہ کل کو ختم ہو جائے گا. آج ہم زمین کے اوپر ہیں، اور میرے عزیز دوستو کل ہم سب زمین کے نیچے ہیں. تو جتنے بھی بھائی ہیں نا، میں بات شروع کرنے سے پہلے آپ کی توجہ کے لیے یہ ساری باتیں عرض کر رہا ہوں کہ دھیان ادھر ادھر نہ جائے، توجہ بالکل ادھر ادھر نہ جائے.
اس سے آپ کا فائدہ ہوگا، کیونکہ جو یہ وقت ہے، لمحات ہیں، یہ بہت قیمتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے بندو، تمہیں نہیں پتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور تمہیں نہیں پتا زمین کے کس ٹکڑے پر ہم نے تمہاری موت لکھ دی ہے۔ اور قرآن پورا بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ آیت تو سب نے سنی ہے نا، کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الموت، کہ موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن ہم نے یہ سن کے ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ بس یار یہ ایسی بات ہے۔ نہیں، اللہ قرآن میں اس کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اے میرے بندے ایک دن تیرے پر وہ ضرور آئے گا جب تیری روح نکلنا سٹارٹ ہوگی، تو پھر وہ اپنے دائیں بائیں جھانکے گا کہ تیرے بچے تجھے بچا، تیرے بھائی، تیرا کنبہ، تیرے سیکورٹی گارڈ، تیرا سارا جو بھی دائیں بائیں تیرا اسٹیٹس ہے سیکورٹی کا، وہ تجھے بچا نہیں سکے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے تجھے میرے حوالے کرنا پڑے گا، کیونکہ رب کہہ رہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان اپنی پیدائش پہ تو غور کر۔ اللہ کہتا ہے خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، تو دیکھ تو صحیح تجھے میں نے بنایا کس چیز سے۔ اللہ کہہ رہے ایک قطرے سے تجھے بنایا، تیرا مٹیریل ایک قطرہ تھا، اور یخرج، تجھے بھی نہیں پتا تھا، تیرے ماں باپ کو نہیں پتا تھا تو کہاں ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر یخرج من بین الصلب والترائب، کچھ حصہ میں نے ماں کی چھاتی سے جمع کیا اور کچھ حصہ تیری باپ کے پیٹ سے جمع کیا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ماں کے رحم میں تجھے قرار دیا، اور آگے فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقہ، اور پھر اس نطفے کو اگر میں قرار، میری طرف توجہ رکھنے کی میں نے عرض کی تھی آپ حضرات کے ساتھ، برا نہ منائیے گا، مجھ سے بات نہیں ہوتی بھائی، میں کوئی تقریر رٹ کے نہیں آتا، میں اللہ سے مانگ کر آتا ہوں کہ اے میرے رب، جو میرے بھائی، میرے معزز، آپ سب مجھ سے زیادہ اللہ کی نظر میں یقین کریں میں اپنے آپ کو سب سے حقیر جانتا ہوں، اللہ کی نگاہ میں کون اونچا ہے میرے رب کو پتا ہے، کبھی کسی کو کم نہیں سمجھا آج تک۔ آپ سب میرے رب کی مخلوق ہیں، اور اشرف المخلوقات میں انسان ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو بڑا شرف بخشا، بڑی عزت بخشی، بڑا مقام دیا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، اب حضرات کے سامنے جو میں نے ساری تمہیدی بات کی ہے وہ توجہ کی بات مانی ہے، توجہ کی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ بیان کے بعد، دعا کے بعد تو سب حضرات کی انشاءاللہ آپس میں ملاقات ہو جائے گی، سب ایک دوسرے سے مل کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اتنا بڑا اکٹھ ہے، بہت بڑا اکٹھ ہے، اور یہ ملک محمد عمران صاحب جوئیہ، ان کی محبت آپ کو کھینچ کر لائی ہے، اور خصوصاً ان کے بزرگ ملک ریاض حسین جوئیہ صاحب، اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے بھرے، جنت کا باغ بنائیں، اور ان کی محبت آپ کو لے کر آئی ہے، اور یقیناً اچھے اخلاق کی دنیا میں بہت بڑی یہ چیز ہوتی ہے، کل کے میدان حشر میں بھی یہی چیز کام آئے گی۔ تو میری باتیں کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آج ہم جو آئے بیٹھے ہیں یہ کون سی جگہ ہے، آپ سب معلوم جانتے ہیں، آج کی جو یہ ہم دریوں پر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ موت پر آئے بیٹھے ہیں۔ کس پر آئے بیٹھے ہیں؟ میت پر آئے بیٹھے ہیں۔ تو میت پہ میرے عزیز دوستو آدمی آتا ہے تو اپنی موت کو یاد کر کے بیٹھتا ہے کہ میں جو آیا بیٹھا ہوں آج کسی کے لیے، تو کل ایسے ہی میں ہوں گا نہیں، میں مٹی کے نیچے ہوں گا اور لوگ میرے لیے آئے بیٹھے ہوں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ رب العزت نے اس امت کو بہت نوازا ہے، قرآن جیسی شاندار کتاب دی ہے، ایسے کسی امت کو نہیں ملی، اور ایسے نبی دیے کسی قوم کو نہیں دیے۔ یقین مانے خدا کی قسم، میرے اور آپ کی عزت کے لیے یہی کافی ہے، کل قیامت کے دن جو ہمارے بیج لگا ہوگا نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بیج ہوگا۔ اب دیکھو اتنی بڑی پبلک نظر آ رہی ہے، ایک دن میرا رب کہتا ہے میدان حشر کا دن بھی ہوگا، وہ ایسا دن ہوگا، ایسا اللہ اس سے پہلے فرما رہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایسا زلزلہ میں نے زمین پر ایک بھیجنا ہے جس پر تمہاری زمین کی کوئی بلڈنگ نہیں بچے گی، اور کوئی پہاڑ بطر الجبال تحسبها جامدۃ یوم تمر مر السحاب۔ اللہ کہہ رہے ہیں زمین پر جتنے بڑے بڑے تم پہاڑ دیکھ رہے ہو، ان میں سے ایک پہاڑ بھی اپنی جگہ نہیں بچے گا۔ ان سب پہاڑوں کو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ بنا کر اڑا دینا ہے، اور ان کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دینا ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، آپ پانی دیجیے۔ انتظامیہ حضرات اپنے آنے والے مہمان اتنے سیٹنگ کریں۔ پروفیسر صاحب نے اگر اتنی محبت اور 2 منٹ محبت ہے تو گفتگو بھی سن لو۔ انتظامیہ حضرات اپنے مہمانوں کو پیچھے اور مینیج کریں، سٹیج تے مزید مہمان نہ لے آؤ۔ جی، میں اپنی بات کو وہیں سے پھر شروع کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، یہ دنیا میرے رب نے عارضی جہان ایک بسایا ہے، یہاں کی ساری چیزیں عارضی ہیں اور بوسیدہ ہونے والی ہیں۔ یہاں کا حسن بھی عارضی، آج حسن ہے کل حسن باقی نہیں رہے گا۔
یہاں کی جوانی عارضی ہے، آج جوانی ہے کل جوانی باقی نہیں رہے گی. اس جوانی نے ڈھلنا ہے یا موت میں تبدیل ہو جانا ہے. اور یہ سارا ہمیں نظر آ رہا ہے. آج نئی گاڑی تو کل پرانی گاڑی، آج نیا گھر تو کل پرانا گھر، آج نیا کپڑا تو کل. یہاں کی ہر چیز بوسیدہ، ہر چیز فنا کا گھر میرے رب نے میرے اور آپ کے لیے بنایا. اصلی گھر اوپر ہے. یہ گھر ہمارا بنایا ہوتا تو میرے اور آپ کے کسی کے آباء و اجداد نہیں جاتے. آپ دیکھو ملتان کے کتنا بڑا سرمایہ ہمارے پاس بیٹھا ہے. آپ پوچھیں اگر یہ دنیا اصلی ہوتی تو یہ میرے معزز مہمان بیٹھے ہیں تو بچائیں کہ ساری دولت کے ہوتے ہوئے، حکومتوں کے ہوتے ہوئے، سب کچھ کے ہوتے ہوئے اپنے بڑوں کو بچا نہ سکے. اپنے بڑوں کو روتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے مٹی میں اتار دیا. اور خدا پاک کی قسم ایک دن یہ ضرور آئے گا ہمیں بھی یہی لوگ مٹی میں اتار دیں. جتنے ہم سٹیج پہ ہیں، جتنے نیچے ہیں، جو میں کھڑا ہوں، میرا رب کہتا ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا تم میں سے ایک بھی اس دھرتی پر نہیں چل پھر رہا ہوگا. سب کے سب مٹی کے نیچے ہوں گے. پھر قرآن ہمیں کہتا ہے کہ مٹی کے نیچے آنے سے پہلے تم اپنے رب کو راضی کر کے اور اپنے پیارے نبی کی زندگی لے کر آنا، تو پھر تو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. اور اگر تم اس دنیا میں آ کر اس دھوکے میں آگے تو دیکھو میں آپ کو کچھ باتیں عرض کر دوں. قرآن کہتا ہے لولا ان یکون الناس، اللہ کہہ رہے تم دنیا کی دولت کو سب کچھ سمجھنے لگ گئے. اللہ کہہ رہے لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ لجعلناها لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم سارے ایمان والے کہیں کافر ہی نہ ہو جاؤ، وگرنہ دنیا کی دولت اللہ کہتا ہے میں یہ کافروں کو اتنی دے دیتا کہ ہر قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن سچی کتاب ہے. اللہ کہتا ہے ہر کافر کے گھر کی چھت بھی سونے چاندی کی ہوتی، چھت لنڈر. اور فرمایا وہ معارج سیڑھیاں بھی سونے چاندی کی. ولی بیوتہم ابوابا، ہر کافر کے گھر کی کوٹھی کے دروازے اور گیٹ بھی سونے چاندی کے ہوتے. وسررا علیہا یتکئون وزخرفا، ہر کافر کے گھر میں رکھا ہوا فرنیچر بھی سونے چاندی کا ہوتا. اللہ کہتا ہے میں نے کیوں نہیں دیا کہ تم کافر ہی نہ ہو جاؤ. تم کہو گے سب کچھ تو ان کے پاس ہے. پھر آگے کیا فرمایا کہ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ، اگر میں کافروں کو دنیا میں اتنا دے بھی دیتا تو دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان تھا. پر سن وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، یہ سب کچھ سونے چاندی کا تیرے رب نے جنت میں متقی نیک لوگوں کے لیے بنا رکھا. خدا کی قسم ہمارے لیے اللہ کا ہم سے ایک ہی مطالبہ ہے، ارے نیک بنو. میں اکثر کہا کرتا ہوں، اکثر یہ بات کہتا ہوں، پروفیسر تو دنیا میں بہت ہیں، ورلڈ میں ہم سے اچھے ملیں گے، ڈاکٹر ہم سے ورلڈ میں اچھے ملیں گے دنیا میں. اور اگر وزارت دیکھ لو، صدارت دیکھ لو، عہدے دیکھ لو، اور جج دیکھ لو، اور وکیل دیکھ لو، تو ہم سے قابل ملیں گے، ہم سے زیادہ آگے ملیں گے. ٹیکنالوجی میں ہم سے یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، میں بچوں کو بتاتا ہوں ٹیکنالوجی میں ہم سے 100 سال آگے ہیں. پر قرآن تو پوچھو قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ارے لوگو لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا اچھل کود، ان کی ٹیکنالوجی، ان کی ترقی دیکھ کر کہیں دھوکے میں نہ آ جانا. متاع قلیل، میں نے ان کو بہت تھوڑا دیا ہے. اور آگے فرمایا متاع قلیل، میں نے بہت تھوڑا ان کافروں کو دیا جس کو آج ہم زیادہ سمجھ رہے ہیں. اور ہم بھی اس چیز پر فخر کرنے لگ گئے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو فخر کی چیز ہی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہ فخر کی چیز، یہ ڈگری، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ زمین، یہ جائیداد، اللہ کہہ رہا ہے فخر کی چیز نہیں ہے. کافروں کے پاس ہم سے زیادہ ہے، اچھی چیزیں ہیں، ان کے روڈ ہم سے اعلیٰ، ان کے گھر بار، ان کی یونیورسٹیاں، ان کے کالج، ان کی ساری چیزیں، وہ سب چیزیں ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے ہیں. پر رب کو پوچھو رب کیا کہتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. اللہ کہہ رہا ہے زمین پر جتنے بھی کافر ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ان میں اگرچہ اہل کتابی ہوں، یہودی اور عیسائی کیوں نہ ہوں، اور سکھ اور ہندو ہی کیوں نہ ہوں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ سارے کے سارے زمین پر میری بدترین مخلوق، زمین پر میری بدترین مخلوق ہے. زمین پر کی ساری توجہ ہے نا میرے عزیز دوست. آج میں بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوں، پہلی دفعہ بیان میں حقیقت عرض کر رہا ہوں. تو توجہ پوری رکھو، وقت بہت شارٹ ہے اور وقت بہت قیمتی ہے. اللہ رسول کی بات بہت ہے. تو میں نے آپ کے سامنے کیا آیت پڑھی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے میرے عزیز دوستو. بیٹھے تشریف رکھیں بھائی، تشریف رکھیں. بات بہت قیمتی ہے اور وقت بھی قیمتی ہے، بات بھی قیمتی ہے میرے عزیز دوستو. خدا کی قسم ہم سب سے زیادہ بات قیمتی ہے. اللہ رسول کی بات سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں. زمین و آسمان کی کوئی اوقات نہیں. آسمان اور زمین کی بادشاہتوں کی اللہ رسول کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. ہم سب کو بنانے والا ہمارا رب ہے، اور رب ہمیں کہتا ہے کہ جب میری بات ہو توجہ سے سنو. اللہ کی بات تو پوری. وزیر اعظم خطاب کرے لوگ چپ ہو کر سنتے ہیں، بیچ میں کوئی بولے کو بولنے دیتا ہے. وزیر اعظم خطاب کر رہا ہے، میرے رب سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں، میرے رب سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں. ان کی بات جب سنی جائے اللہ قرآن میں کہتا ہے پوری توجہ سے سنو. کیوں؟ تم سب نے مر کے میرے پاس آئے.
سبحان اللہ. یہ بات کیا ہوتی ہے ذرا غور سے سنیے گا. اللہ کی بات کی رسپیکٹ اتنی کی جائے اتنی ضروری ہے، کیونکہ جب بات بولی جا رہی ہے نا کہ کس کی بات کی جا رہی ہے، اللہ کی بات کی جا رہی ہے. اللہ کی بات کی رسپیکٹ اللہ کی رسپیکٹ ہے. سبحان اللہ. آپ نے اللہ کی، ہم نے اللہ کی بات کی رسپیکٹ نہیں کی تو گویا کہ اللہ کی رسپیکٹ. جب بندہ اللہ کی رسپیکٹ ہی نہ کرے بندے کے پلے کیا بچتا ہے؟ بندہ تو پل پل کا محتاج ہے. ہم اور آج دھرتی پر صبح کی ہے، خدا کی قسم اپنے رب کے صبح ہونے میں محتاج ہے. میرے نبی نے جینا سکھایا، فرمایا صبح آنکھ کھلے تو سب سے پہلے کہا کر الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اس نے مجھے موت کے بعد نئی زندگی دے دی، مجھے صبح کا سہانا سویرا دکھا دیا. کتنے لوگ تھے میں بتاتا نہیں، میں کورس میں بات بتاتا ہوں. وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی مرحومہ کو بچا لیا، اپنی بیگم کو بچا لیا، لندن کے بڑے سے بڑے مہنگے ہاسپٹل میں بڑے سے بڑے اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے علاج کروا کر. میں نے کل ہی اتفاق سے میرے سامنے ویڈیو آئی، وہ پوچھ رہے ہیں میری بات سنو، مجھے پہچان رہی ہو؟ اور بیگم کلثوم نواز نہیں بول رہی، اور بتا دیا رب میرا یہ چیزیں دکھاتا ہے کہ تم سب میرے محتاج ہو، تمہارے پلے کچھ نہیں. تم بلوانا چاہو تو اپنی بیوی کے الفاظ نہیں سن سکتے، تم سنوانا چاہو تو اپنی بیوی کو دو بول سنا نہیں سکتے. اگرچہ تم نے 3 دفعہ ملکوں کی وزارت عظمیٰ سنبھالی. اللہ سب کو کہہ رہے ہے کہ تم میرے بندوں میرے محتاج ہو، میرے محتاج ہو اور میرے بن کر آنا. اگر میرے بن کر آئے تو بہت کچھ پاؤ گے. اور اگر میرے نبی نے فرمایا ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فقدتنی فقدت کل شیء، میرے رب نے فرمایا میرے نبی ان سے کہہ دو اگر انہوں نے دھرتی پر رہ کر مجھے پا لیا، مجھے راضی کر لیا، وجدت کل شیء تو سب کچھ پا لیا. وان فقدتنی فقدت کل شیء، اگر انہوں نے دھرتی پر رہ کر وزارتیں بھی لے لی، صدارتیں بھی لے لی، محل بھی بنا لیے، جائیدادیں بھی بنا لی اور سب کچھ لے لیا، بچے بھی پڑھا لیے، سب کچھ کر لیا، فقدتنی، اگر انہوں نے اپنے رب کو کھو دیا تو ان کو کہہ دو سب کچھ کھو دیا. تو میرے عزیز دوستو، خدا کی قسم بہت ضروری ہے، یہ اہم سبق ہے. اس دھوکے میں نہ چلے جائیں. یہ میڈیا دن رات ہمیں دھوکہ دیتا ہے اور چکر دیتا ہے، آؤ بیٹھیے جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہماری قوم کا وقت لے لیا، ہماری نسلوں کا وقت سارا لے لیا، قرآن کی طرف توجہ ہی نہ کرنے دیے. جو ہدایت کا سامان میرے رب نے 30 پاروں کا اتارا تھا، علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم جو ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. دیکھتے نہیں ساری دھرتی پر کیسے مشکلات در مشکلات، سارا طبقہ ہی پریشان. کس کو اٹھا کر دیکھو کون خوش دکھائی دیتا ہے میرے عزیز دوستو. میں آپ کو سچی بتاتا ہوں، میری باتیں بڑی الگ ہوتی ہیں، ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. کاغذ کے پھولوں میں خوشبو نہیں ہوتی. کاغذ کے پھول کتنے حسین بنا لیں خوشبو نہیں ہوتی، صرف دکھلاوے کا دکھنا ہے. میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں، ذرا کبھی رات کو سوئی، میرا رب بڑی قدرت دکھاتا ہے. میرا بیان کا پلان بہت اوچھا ہوتا ہے، میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں. رات ایک شادی سے بہت بڑا ہمارا اکٹھ تھا، وہاں سے آئے اور جیسے میرج ہالوں میں آج کل مارکی آپ کو پتہ ہے، اور رونقیں اور لائٹیں اور سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ رسول کا نام اور اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا کہ یار ہم نے سونا ہے، صبح سویرے فجر میں اٹھنا بھی ہے. میرے نبی نے فرمایا تو فجر میں نہیں اٹھا تو تیری ٹکے کی قیمت نہیں لگے گی. تو جیسا مرضی لباس پہن کر، میں یونیورسٹی بچوں کو لیکچر دیتا ہوں، بیٹا اگر تم فجر پڑھ کر نہیں آئے، تم جیسا مرضی برینڈ پہن کر آ جاؤ، جیسی مرضی خوشبوئیں لگا کے آ جاؤ. میرے نبی کا فرمان بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، شیطان تمہارے دونوں کانوں میں پیشاب کر جاتا ہے. میرے نبی کا فرمان، یعنی اللہ دکھا رہا ہے کہ جو تو صبح اٹھ کر رب کا نام نہیں لیتا، رب کے آگے تو سجدہ نہیں کرتا، تو جن میں چاہے ہیلی کاپٹروں میں اٹھ، تیری ٹکے کی قیمت نہیں. تو میں آپ کو خدا کی قسم یہ کھری باتیں ضرور کر رہا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ کہیں دھوکے میں نہ رہیں. میں خوش آمدی ملا نہیں ہوں کہ میں سلوٹ کروں، سلام کروں اور میں کل قیامت کے دن مجھے ہی بن کے آؤں اور اللہ پوچھے تیرے سامنے اتنی بڑی میری مخلوق بیٹھی تھی، تو نے رب کا قرآن نہیں سنایا؟ رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ 30 پاروں میں ایک آدمی ہمارا 60 سال زندگی گزار کر مٹی میں اتر جاتا ہے، اس کو نہیں پتا میرے رب نے 30 پاروں میں مجھ سے کیا بات کی تھی. تو میں نے یہ آیتیں آپ کے سامنے جو پڑھی ہے نا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ لوگوں سٹیٹس دیکھ کس کو پیچھے اللہ بتا رہا ہے کہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں، اور ہم آنکھیں بند کر کے کافر کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سنو ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. اللہ کہہ رہا ہے لوگوں سنو، دھرتی پر جتنے بھی کافر ہیں اگرچہ ان میں اہل کتاب ہے، اہل کتاب کو مان ہے کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم آسمانی کتاب ملی. وہ کون ہے؟ یہودی کہتے ہیں ہمیں تورات ملی، ہمیں موسیٰ پیغمبر ملے. عیسائی کہتے ہیں ہم اہل کتاب ہیں، ہمیں عیسیٰ پیغمبر ملے، ہمیں انجیل ملی. اللہ کہہ رہا ہے سن لو، اگرچہ تم اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو، اب تم میرے نبی پاک کے اوپر ایمان لانے والے محمد الرسول اللہ میرے پاک آخری نبی پر اگر ایمان نہیں لاتے، اللہ کہہ رہا ہے تم دھرتی پر جتنے بھی کافر ہو، چاہے اہل کتاب ہو، اولئک هم شر البریہ، زمین پر میری بدترین مخلوق ہو.
اور آگے کیا فرمایا؟ تمہارا ٹھکانہ فی نار جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ کی دوزخ کی آگ کا ایندھن بنو گے، اگرچہ تم زمین پر گورے چٹے ہی کیوں نہ ہو، اگر تم زمین پہ مالدار اور پڑھے لکھے ہی کیوں نہ ہو، تمہارا سٹیٹس کیسے ہی کیوں نہ ہو، اللہ کہہ رہا ہے مجھ پر اور میرے پاک پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے اور اچھی زندگی نہیں آتے تو تمہاری کوئی قیمت نہیں۔ اگلی آیت سنو، اگلی اپنی شان تو پہچانو ہم ہیں کیا، اس لیے کہتا ہوں مسلمانوں دھرتی پر سر اٹھا کر جیا کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اللہ کہہ رہے جس دھرتی پر جتنے ایمان والے ہیں اگر یہ اچھے عمل کر لے اولئک هم خیر البریہ، زمین پر میری بہترین مخلوق۔ اللہ ہمیں زمین پر بہترین مخلوق کہہ رہا ہے اچھے عمل کی وجہ سے، دنیا کی دولت کی وجہ سے اللہ ہمیں اچھا، میرے نبی نے فرمایا، توجہ میرے عزیز دوستو، بھئی سامان آ رہا ہے یہ آپ میری طرف توجہ رکھیں نا۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، اب ذرا پوری غور سے سننا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تمہاری جو قیمت لگے گی، میرے نبی نے بتا دیا، کھول کر بیان کر دیا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے نبی نے بتا دیا یہ باتیں، پھر سمجھ میں حضرت علی نے فرمایا تھا آج یہ باتیں سمجھ لو ورنہ موت کے ٹائم سمجھ آ جائیں گی۔ خدا کی قسم حضرت علی نے بڑی وزنی بات کی ہے کہ آج دھرتی پر رب کا قرآن سمجھ لو، موت کے وقت تو پھر سمجھ آ جائے گا، پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا، پھر پچھتاوے کے علاوہ حاصل۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کہہ رہے ہیں اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں ان کو کہہ دو کہ میں ان کی قیمت، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری قیمت شکل اور دولت دیکھ کر نہیں لگائے گا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری قیمت تمہارے دلوں کی پاکیزگی اور تمہارے اچھے عمل دیکھ کر لگائے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ پورا قرآن میں کہتا ہے کہ کافر دوزخی ہے، کافر دوزخ میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، میرے عزیز دوستو ہم سے مطالبہ ہی اللہ کا کیا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ کا ہم سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے، لوگوں اچھے عمل کرو، لوگوں۔ اچھا اگلی آیت کا ترجمہ بھی سنو، اللہ کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، زمین پر جتنے ایمان والے ہیں اگر یہ اچھے عمل کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے زمین پر میری بہترین مخلوق ہے، ان کا بدلہ اللہ کہتا ہے دنیا میں نہیں، جزاؤہم عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ کہہ رہا ہے ان کو بدلہ میں کہاں دوں گا، جنت الفردوس دوں گا، اور وہ خالدین فیہا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جس کو بادشاہ دوں گا تو ہمیشہ کی دوں گا، جس کو صدارت دوں گا، 1947 سے لے کر اب تک کتنے وزیر اعظم بدلے، اب سب کو معلوم ہے، کوئی آیا کوئی گیا، 5 سال رہا اقتدار، 5 سال کے بعد دوسرا آیا، ایک پارٹی گئی دوسری آئی، اللہ کہہ رہا ہے یہ تو 4 دن کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے جس کو جنت کی بادشاہت دوں گا، خالدین فیہا سدا دوں گا۔ خدا کی قسم میرے رب کا فرمان سچا ہے، ساری دنیا کے جھوٹ ہو سکتا ہے، ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے اور بولتی بھی ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن تیرا رب سچا ہے، تیرے رب کی بات سچی ہے۔ اللہ قرآن کے 30 پاروں میں قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم میں حیران ہوتا ہوں، ڈرتا ہوں، رب کو قسم کھانے کی لوڑ ہے، اللہ کو ضرورت ہے، اور رب پھر بھی قسمیں کھائے کہ انسان کا بچہ سمجھ جائے۔ اللہ ہی قرآن میں کہتا ہے کلا ان الانسان لیطغی، ہائے افسوس انسان تو بڑا سرکش بن جاتا ہے جب تو دیکھتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ آ گیا، ہن مینوں کی لوڑ ہے، میرے پاس پیسہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، پروٹوکول بھی ہے، اللہ کہتا ہے تو سرکش بن جاتا ہے اور تو موت بھول جاتا ہے کہ تو نے تھوڑا آنا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو قرآن کہتا ہے تو پیدائش بھول جاتا ہے، تو بنا کس چیز سے تھا، تیرا مٹیریل کیا تھا، تو قطرہ تھا۔ اللہ کہتا ہے جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اگر ماں کے رحم میں مینا ٹھہراتا تو گٹروں نالیوں میں بہ جاتا، تیرا دھرتی پر نام و نشان نہ ہوتا۔ اللہ کہتا ہے میں نے قرار دیا، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو بوٹی میں نے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نطفے کو بوٹی میں نے بنایا، فخلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر۔ اللہ کہتے ہیں اس قطرے کو گوشت کا لوتھڑا، لوث کی بوٹی، بوٹی میں ہڈیاں، ہڈیوں پہ گوشت میں نے بنایا، ماں کے پیٹ میں تیری شکل مکمل میں نے کی، جب تو بن گیا تھا اب بھی تیرے ماں باپ کو نہیں پتا تھا تو کیسا ہے اور تو آئے گا بھی کہ نہیں، اگر زندہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، تیرے ماں باپ پریشان تھے، رب کہتے دعائیں مانگتے تھے، میں نے کرم کر دیا، ثم السبیل یسرا، تجھے آسانی سے ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں لے آیا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم آگے سمجھے دنیا میرا گھر ہے، نہیں نہیں، وہ رب تجھے ماں کے پیٹ میں بنانے والا، ماں کے پیٹ سے دنیا میں لانے والا۔ اگلی آیت سنو، ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ کہتا ہے پھر تجھے موت دے کر قبر میں بھی لاؤں گا، یہ بھی میری دل سے وعدہ ہے۔ اگلی ہے پھر آگے کہا کبھی اس پہ نہ بس کریو، ہندوؤں کی طرح سمجھے مر گیا مٹی خاک، جیسے سری دیوی کو انہوں نے جلا کر بہا دیا۔ بڑی عبرت ہے جہان میں، اگر دیکھو تو صحیح۔ ہمارے بچے یونیورسٹی کو کہتا ہوں ارے کہاں گئی سری دیوی، 300 فلموں میں کام، دنیا میں نام بنایا، اس کے میاں نے اس کی چیتا جلا کر دریا میں گنگا میں بہا دی، کہاں گئی اب کہانیاں؟ اللہ کہہ رہا ہے یہاں تمہاری کہانیاں یوں مٹاؤں گا۔ آگے سنو، اللہ کہہ رہا ہے ثم اذا شاء انشرہ، اگلی بات پوری غور سے سنیے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تیرا رب چاہے گا تو سمجھے گا کہ قبر کا مجھے یہ پیغام ملا ہے کہ ابھی بیان جاری رکھے، مہمان آ رہے ہیں، تو میں سمجھ رہا تھا بیان شارٹ کرنا، مجھ پر پریشر پڑا تھا، چلے جب مجھے آرڈر کہنا اسی ٹائم میں بریک کر لوں گا۔ اب غور سے سنیے گا، پوری توجہ سے۔
اللہ کہہ رہا ہے کہ جو رب تجھے دنیا میں لایا وہ رب تجھ سے وعدہ کرتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، موت دے کر قبر تک بھی لائے گا. پھر اللہ کہہ رہا ہے ثم اذا شاء انشرہ، پھر وہی تیرا رب جب تیرا قبر کا ٹائم بھی پورا ہوگا تجھے قبر کے سامنے، قبر سے نکال کر اپنے سامنے کھڑا بھی کرے گا. سبحان اللہ. اگر یہ چیز ہمارے ججوں کو سمجھ میں آ جائے، یہ چیز ہمارے چیف جسٹس اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کو سمجھ میں آ جائے، یہ چیز ہمارے صدر اور وزیر اعظم کو سمجھ میں آ جائے کہ رب کے سامنے کھڑا ہونے کا دن مقرر ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے اتنا بڑا دن بنایا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے قیامت کا دن چھوٹا نہیں رکھا. کان مقدارہ 50,000 سنہ، اللہ کہہ رہا ہے 50,000 سال کا ایک دن بنایا ہے. اس لیے بنایا ہے، حدیث میں آتا ہے، پوچھا یا نبی اللہ 50,000 سال کا اتنا لمبا دن؟ قرآن نے بتایا ہاں اتنا ہی لمبا دن ہے. یوم یجعل الولدان شیبا، اتنا لمبا دن ہے جس دن چھوٹے چھوٹے ولدان کہتے ہیں پھولوں جیسے بچے. توجہ کیا شور، پوری توجہ. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ قیامت کا دن میں نے اتنا طویل بنایا کہ چھوٹے چھوٹے پھولوں جیسے بچے ولدان شیبا قیامت کے میدان میں کھڑے کھڑے بوڑھے ہو جائیں گے، سبحان اللہ. بھوکے اور پیاسے، پاؤں میں جوتا نہیں، بدن پہ کپڑا نہیں. اللہ نے آج عزت کا لباس پہنایا ہے. رب کہتے ہیں میرا شکر کیا کرو قدم قدم پر. دنیا میں آئے تھے تمہارے بدن پر لباس نہیں تھا، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں عزت کا لباس دیا. پر تیرے رب کی قسم اللہ کہہ رہے کل میدان حشر میں ننگا ہی کھڑا کرو. وہ دن باقی ہے. بڑے بڑے جن کو چیف گارڈ آف آنر ملتا تھا، جن کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوا کرتی تھی، اللہ کہتا ہے ننگے اٹھاؤں گا، ننگے اٹھاؤں گا، ننگے کھڑا کروں گا، پاؤں میں جوتا نہیں، کپڑے پہ بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا. لمبا قیامت کا دن ہوگا، سورج ساوے نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی بناؤں گا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کبھی پھر تجھے آسرا لگے. میں دنیا میں عزت والا تھا، قرآن کہتا ہے کہ تجھے آج کوئی پروٹوکول ملے گا. اللہ کہتا ہے کہ نہیں، تجھے اس دن ایسا بے بس کروں گا، بے یار و مددگار کروں گا. خدا کی قسم یہ قرآن کی آیتیں ہیں، ان پر توجہ کرو، اور جس نے توجہ کر لی اس کا نصیب جاگ جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے پھر ایسا بے بس بے یار و مددگار کر کے کھڑا کروں گا. یوم یفر المرء من اخیہ، تیرا سگا بھائی تیرے کام نہیں آئے گا. وامہ وابی، تیری ماں اور تیرا باپ بھی کام نہیں آئے گا. وصاحبتہ، جس بیوی کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے تو کیا کچھ کرتا تھا، وہ سگی تیری بیوی بھی تیرے کام. جن بیٹوں پہ مان کرتا تھا، اللہ کہے گا وہ بیٹے بھی تیرے کام نہیں آئیں گے. جب تیرا کوئی رشتہ بھی تیرے کام، اب بتا، اللہ کہتا ہے بتا تیرے کام کون آئے گا جب تیرا سارا رشتہ میں نے بکھیر دیا. قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کے اندر آتا ہے یود المجرم، مجرم کل تمنا کرے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی. اللہ کہے گا کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ. پوری توجہ سے بیان سنیے، پوری توجہ سے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کل قیامت کے دن مجرم بن کے نہ آ جانا. کیا بن کے نہ آ جانا؟ میں یہ باتیں یقین کرو، کوئی یہ سمجھے، کبھی کوئی یہ سمجھے جی آپ نے تو جی لتاڑ دیا، فلاں کر دیا. میں رب سے بہت ڈرتا ہوں. میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے مرنے سے پہلے اصلاح سبحان کریں، اللہ. مرنے سے پہلے اصلاح. اصلاح کر لیں. اور اگر اصلاح کر کے چلے گئے، اللہ آپ کو، میرے نبی نے فرمایا کوئی یہاں بادشاہ تھا، کل قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ پروٹوکول کل کس کو ملے گا؟ کسی بڑے علماء کو، بڑے حاجی کو، بڑے نمازی کو نہیں ملے گا، عادل بادشاہ کو ملے گا. سبحان اللہ. کس کو ملے گا؟ عادل بادشاہ. اب یہ بڑا امتحان ہوتا ہے، عادل بادشاہ بننا یہ معمولی بات نہیں ہے. اس لیے کل قیامت کے دن بھی سب سے پہلے جو رسپیکٹ کی جائے گی کس کی کی جائے گی؟ عادل بادشاہ. عادل بادشاہ کی کی جائے گی. یہ بھی سن لیں، عادل بادشاہ کی کل قیامت کے دن علماء سے، بڑے بڑے حاجیوں نمازیوں سے زیادہ پہلے رسپیکٹ کی جائے گی. عرش کا سایہ دیا جائے گا عادل بادشاہ. اور اللہ کو پتا تھا کہ عادل بادشاہ ہوں گے بہت کم. عدل کرنا کچھ آسان کام ہے، یہ بہت مشکل کا کام ہوگا. یہ سیدنا عمر بن خطاب بھی تھے، سیدنا علی تھے، سیدنا ابو بکر صدیق اور عثمان غنی، یہ حضرات ہی تھے. اور ان کے بعد والے عمر بن عبدالعزیز جیسے بھی آئے، سبحان اللہ. لاکھوں مربع میل پہ سلطنت، لیکن عدل کر کے دکھایا. تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ عدل بھی ان کو بھی سب سے پہلے عزت ملے گی. اور اگر انہوں نے عدل نہ کیا، اور اگر اللہ کہہ رہا ہے ذلت بھی ایسی دوں گا آج تک کسی نے دیکھی نہیں ہوگی. کیا سی؟ اللہ کہہ رہا ہے چونٹیوں کے وجود دوں گا. بندہ تھا، آدم کا بچہ تھا، قد کاٹ والا تھا. اللہ کہہ رہا ہے کل قیامت کے میدان میں چونٹی، قبیلی نہیں کہتے جس کو سریکی نام کہتے، اللہ کہتے ہیں چونٹیوں جیسے وجود دوں گا، ہوں گے انسانی شکل کے اندر. لیکن آگے کیا ہوگا؟ میرا عزیز دوستو فرمایا وہی عوام اور رعایا ان کو میدان حشر میں کچلے گی. کیا کرے گی جی؟ کچلے گی. پانی دیجیے. اللہ آپ کو بہت دعا کرے. اچھا منٹ کی گفتگو رہی ہے، پوری توجہ سے سنیے. اب ذرا سے گزارش ہے، جو بھائی فوٹو لے رہے ہیں بیٹھ سے تشریف رکھیں. جزاک اللہ. بیٹھی بہت جزاک اللہ. تو بس 5-7 منٹ کی بہت قیمتی باتیں میں ایک سبق دے کے جانا چاہتا ہوں. تو میں نے آپ کی توجہ ہے نا میرے عزیز دوستو؟ سب حضرات کی توجہ ہے.
آپ کی توجہ کے لیے بس ایک گزارش کرنی تھی، تو میں نے آپ کے سامنے ساری چیزیں کھول کر بیان کر دی۔ یہ دنیا عارضی ہے، فنا کا گھر ہے، یہ فردی باتیں نہیں ہیں، حقیقت اور مبنی باتیں ہیں۔ ہم سب کے بڑے چلے گئے، ہمارے پرانے سیاستدان چلے گئے، قائد اعظم محمد علی جناح بھی وطن چھوڑ گئے، ان کے بعد والے وزیر اعظم بھی سارے چھوڑ گئے، سب مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، اور قیامت کی صبح تک لمبا سفر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا عمل لے کر آ جاؤ تو قیامت کی صبح تک تمہارا یہ قبر کا سفر لگزری ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آرام دہ ہو جائے گا، جنت کی خوشبوؤں میں، جنت کا باغ بن جائے گی ہواؤں میں۔ اور اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر زندگی میں میری نافرمانی کر کے آگے، میرے عزیز دوستو سارا مجمع یہ بات سن لے، جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز، یہ الفاظ میرے نوٹ کر لیجیے گا، یہ ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتا اللہ رب العزت کی قسم اس کی قیامت کے دن کوئی عزت نہیں ہے۔ قیامت کے میدان میں اس کی کوئی خدا کی قسم رونا آ جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب میدان حشر میں ان کو لایا جائے گا، اللہ کہے گا ان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لاؤ، اور رب کہتا ہے میں نے تمہیں تھوڑی سی مہلت دی ہے اور تم اترانے لگ گئے۔ اللہ کہتا ہے تم سے پہلے بڑے مالدار گزرے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم فآتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيت على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من أشد منه قوة وأكثر جمع ولا يسر عن ذنوبهم المجرمين فخرج على قومه في زينته قال الأمير توجہ میری سننا میرے عزیز دوستوں، مجھے ختم کا اشارہ ہوا ہے، لیکن میرے بعد میں رجوانہ صاحب آئے ہیں، بہت سے مہمان آئے ہیں، اتفاق سے ملاقات ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کچھ منٹیں ہم سب باتیں سن لیں۔ ہماری آج اتوار سنڈے کا دن ہے، اس سے بڑی اچھی کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے اچھی کوئی محفل نہیں ملے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، دیکھو میرے عزیز دوستو دن رات میٹنگیں ہوتی ہیں، سیاسی میٹنگ ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے جس محفل میں، جس میٹنگ میں میرے اور میرے رب کا اور میرا ذکر نہیں ہوتا وہ محفل مردود ہے، اس محفل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ محفل وہی سچتی ہے جس میں رب کا اور رب کے نبی ہمارے پاک پیغمبر جن کا ہم پر احسان ہے ہم اتار نہیں سکتے، ان کا احسان ہماری نسلیں نہیں اتار سکتی۔ ہمارے پاک پیغمبر کا ذکر بہت ضروری ہے، ہمارے ہر گھر میں ہو، ہر محفل میں ہو، ہماری ہر نشست میں ہو۔ اب پوری توجہ سے سننا، بات میں سمیٹ رہا ہوں بھائی، میری طرف دیکھ لو بھائی، بیان کر رہا ہوں میں خود وہاں چلا جاؤں گا، برا نہ منانا، میرا مزاج مختلف ہے، پھر آپ کہو گے ڈوگر والا خون ہے۔ میں اللہ کی قسم، میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، میں صرف یہ ڈرتا ہوں مجھے آپ باہر مجھے ہاتھ بھی نہ ملائے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں جب میرے رب کی بات ہو رہی ہو تو توجہ ادھر رکھنا۔ میں پھر کسی وزیر اعظم کو ادھر ادھر نہیں دیکھنے دیتا، میرے مزاج میں میرے ہوئے ہیں بڑے وزیر اعلیٰ موجود، فلاں موجود، میں کہا نہیں ادھر نہیں دیکھنا، بات ادھر ہو رہی ہے ادھر دیکھنا، بات ختم ہو جائے گی مجھے ہاتھ بھی نہ ملنا، مجھے اپنی عزت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بات رب کی ہو رہی ہے تو پوری طرح توجہ، جب بات میرے نبی کی ہو رہی ہے تو ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہمارے نبی کی بات بہت وزنی ہے اور بہت قیمتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے پوری توجہ سے سنو، یہ نہ ہو کہ پھر تمہارا موت کا فرشتہ لینے آئے تمہاری زبان سے کلمہ ہی نہ نکلے۔ وقت آنے ہیں، ہم سب کی جان نکلنی ہے، ہماری روح پرواز کرنی ہے، اور اس دن ہماری بے بسی کا دن ہوتا ہے۔ تو بہت قیمتی ہے جو خلل بیچ میں پڑا نا، یقین کرو میں اتنا شاندار بات کرنا چاہ رہا تھا اور اتنا سبق لے کے ہم سب لوگ جاتے، خدا کی قسم ہمارے نصیب جاگ جاتے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ پیسہ آئے گا نصیب جاگیں گے، اللہ کہتا ہے پیسے سے نصیب نہیں جاگتے، اقتدار سے نصیب نہیں جاگتے۔ اللہ کو خدا کی قسم اللہ کہہ رہا ہے، سچا رب کہہ رہا ہے، 30 میرے وقت دیا، 1999 سے میں اس لائن میں آیا ہوں۔ میں آپ کو بتا دوں، میں نے ایک دفعہ پچھلی تقریر میں کہا تھا میرے والد نے جیل میں قرآن پڑھا تھا، ہمارے خاندان میں کوئی مولوی نہیں، میرے ابا جی 302 میں جیل کے وہاں جا کے قرآن پڑھا، پھر آ کر مجھے کہا کہ بیٹا تو بھی قرآن پڑھ لے، کچھ صحیح رخ اختیار کر۔ تو رب نے یہ نعمت دی ہے، 1999 سے اس لائن کی طرف قدم رکھا ہے، تو اب 30 پاروں میں غور کرتا ہوں تو آنسو رکتے نہیں ہیں، اور پتہ لگتا ہے کہ میرے رب نے کتنی بڑی نعمت دی۔ قرآن ہمارے ہر گھر میں ہے لیکن بند ہے، اس سے ہم نے ہدایت کا سامان نہیں لیا۔ اسی قرآن سے خدا کی قسم ہمارا ہر بچہ ہر بچی جنت کا شہزادہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اپنی ساری لائف کو کافروں کے ایسے حوالے کیا، آنکھیں بند کر کے کافر کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَا لَا يَغُرُّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ، اے میرے بندے کافر کے پیچھے نہ چلنا، ایک قدم بھی نہ چلنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی 30 پارے پڑھ کر دیکھو، اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کافر کیا ہے، اللہ کہتا ہے ٹکے کی حیثیت نہیں، اللہ کہتا ہے دوزخ کا ایندھن، دوزخ کا ایندھن، پورا قرآن دوزخ کا ایندھن بتائے۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے چلنا ہے تو ان کی راہ چل، چلنا ہے تو، اور اللہ کہہ رہا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ قرآن میں کہتا ہے چلنا ہے تو نیک لوگوں کی راہ چل، تو کل قیامت کے دن عزت کی چوٹیوں پر پہنچ جائے گا۔ میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں، میرے عزیز ہیں، میرے محترم ہیں، میری رسپیکٹ کرتے ہیں یہ لوگ، تو میں کہتا ہوں کہ کل جہاں اللہ نے عزت دی ہے کہ وہاں بھی عزت ملے۔ سبحان اللہ۔ یہاں اللہ نے عزت دی ہے، وہاں عزت ملے گی دین کے ساتھ، وہاں عزت دولت کے ساتھ
جو میں نے آپ کو سامنے ایک رکوع پڑھ کے سنایا نا, اللہ قرآن میں ہمیں یہ قصے اس لیے سناتا ہے, لوگوں قارون اتنا مالدار بندہ گزرا ہے دھرتی پر, ملتان میں کیا, آج تک پاکستان میں کیا, کیا عرب میں کیا, دنیا کے بس کچھ کہیں دنیا میں ایسا مالدار نہیں گزرا. اللہ قرآن میں ایک رکوع بیان کرتا ہے کہ قارون جیسی دولت میں نے کسی کو نہیں دی تھی. اللہ کہتا ہے اتنی دولت والا صبح جب اپنے گھر سے نکلتا, فخرج علی قومہ فی زینتی, سارے شہر میں سب سے اونچا گھر, اور اتنا پروٹوکول کسی کو نہیں ملتا. اللہ کہتا ہے جب صبح گھر سے نکلتا, اس کی سواری دیکھ کر, اس کا پروٹوکول دیکھ کر, اللہ کہتا ہے وقال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا, جو دنیا کے وقال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا مثل ما اوتی قارون. اللہ کہتا ہے جو لوگ دنیا دار تھے, اللہ کہتا ہے دنیا دار نہ بنو, دیندار بنو. تم محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہو, تمہارا اور کافروں کا زمین آسمان کا فرق ہے. یاد رکھنا ساری دنیا کے کافر, ان کے پروفیسر, ان کے ڈاکٹر, ان کے سائنسدان, ان کی ٹیکنالوجی, ان کی خوبصورتیاں, ساری ترازو کے ایک پلڑے میں, میرے نبی نے فرمایا دوسرے پلڑے میں ایک مومن کلمے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے نبی نے قسم اٹھا کر کہا رب کائنات کی قسم, ساری دنیا کے کافروں سے زیادہ قیمتی ہے, اللہ کو زیادہ پیارا ہے. ہماری قیمت اللہ نے اتنی لگائی, ہم اپنے آپ کو بھی قیمت کر چلے. میں یونیورسٹی میں بچوں کو مثال دیتا ہوں, وزیر اعظم کا بچہ ہو گم ہو جائے اور آگے یونیورسٹی میں جھاڑو دے, اور بچے کہہ رہے تو وزیر اعظم کا بچہ وہ کہے گا چھڑ دو میں اپنی روزی کروں, تو وہ کہے گا تو یار تو اپنا مرتبہ پہچان, اپنی شان پہچان. آج کا مسلمان اپنا مرتبہ اور مقام بھول, وہ کہتا ہے میں تو کھیتی باڑی میں عزت پاؤں گا, میں تو بنگلوں میں عزت پاؤں گا, میں تو گاڑیوں میں عزت, میں تو پروٹوکول میں. اللہ کہتا ہے تیری عزت ان میں ہے ہی نہیں, تیری عزت تو رسول اللہ کی اطاعت میں ہے, تیری عزت تو سجدے میں ہے, تیری عزت تو فجر کی نماز میں ہے, تیری عزت تو ظہر میں ہے, تیری عزت تو عصر و مغرب میں ہے, تیری عزت تو عشاء کی نماز میں ہے, تیری عزت تہجد کی نماز میں ہے, تیری عزت رمضان کے روزوں میں ہے, تیری عزت زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہے, تیری عزت حج بیت اللہ کا طواف میں ہے, وہاں صفا مروہ کی سعی میں ہے, اور وہاں پر رب کے سامنے رونے میں ہے. حاجی جا کے روتے نہیں, گیلانی صاحب گئے اور لا کے دیکھے کہ وہاں تو اللہ کہتا ہے تیری عزت تو میرے آگے گر گرانے میں ہے, کہ تم میرے بندے ہو اور تم میرے سامنے گر گراتے ہو, تو تمہیں میں. اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت اتنی بڑی کس کے لیے بنائی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہارے لیے بنائی. اللہ کہتا ہے کافروں کے لیے تو میں نے بنائی کوئی نہیں, کافروں کے لیے شرط لگائی ہے ایمان والے ایسے بنو کہ کافروں کو بھی جنت ہی دے, ان کو بھی ایمان میں لاؤ, داخل کرو کہ تم ان کو بھی لے کے جنت میں. ایک حدیث میں آتا ہے, دیکھو میں آپ کو کچھ باتیں سمیٹنا چاہ رہا ہوں, اس لیے بچوں میں یونیورسٹی میں لیکچر دیتا ہوں نا, بچے کہتے ہیں کہ سر آج تک کسی نے بتایا ہوتا تو ہم اس راہ پہ چلتے, ہمیں جب یہ رخ ہی نہیں دیا گیا, ہمیں ایسے مار دار فرقہ واریت یہ اور وہ ہم سے یوں کروا کر ہمیں یہ کہاں اچھے لگے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ جنت بیان کرتے ہو, ہمیں یہ چیزیں بیان کرتے ہو تو ہمارے اندر شوق پیدا ہوتا ہے, ہمیں جنت کا شوق لگتا ہے, ہم سے گناہ چھوٹتے ہیں. اگر یہ جنت نہیں آپ دکھاؤ گے تو ہم تو لڑکیوں کے پیچھے زندگی برباد کریں گے. ایک بچہ فیل ہوا, سپلیاں میرے پاس روتا ہوا مسجد آ گیا, سر کچھ کریں. میں کیا کروں بیٹا, سوری سپلیاں. کہتے جی ماں باپ ان پڑھ تھے بیچارے, پیٹ کاٹ کے پڑھا رہے تھے, یہاں بننے آیا انجینئر, اور سارے بس وہی نا وہ شہر میں بتیاں دیکھی تو وہ سارا کچھ بھول گیا. اب وہ یہاں آیا, موبائل مل گیا اور دوستی لڑکیوں سے لگی, سارا وقت برباد کر کے اب آخر میں سپلیاں کہتے جی سارے میرے نال دیویندے پہ ڈگریاں گنتے, میں کیا کروں. میں کہا میرے بچہ میرے پاس ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ آپ تو ڈگری لے لے, تو نے پڑھنا تھا, اب تیرے پاس سے وقت چلا گیا, تیرے ساتھ والے ڈگری لے گئے, اب تو فیل ہے. اللہ اس نے قرآن میں کہتا ہے کہ فیل ہو گئے, اللہ سب کو کہہ رہا ہے موت تک ٹائم ہے, توبہ کر لو, پچھلے سارے معاف کر دوں گا, اگلی زندگی سے ہی شروع کر دو. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری نیکیاں لکھنا شروع کر دوں گا. ہمارے پاس موت سے پہلے ٹائم ہے, جب وقت چلا گیا تو خدا کی قسم کوئی کام نہیں آئی. اس لیے رب کہتا ہے میرے بندو تمہارے لیے ایسی حسین جنت بنا رکھی ہے. دیکھو معزز مہمان آئے, عزت سے اسٹیج پہ بٹھایا گیا. اللہ کہتا ہے جو مجھے راضی کر کے آئے گا اس کو کیسا اسٹیج دوں گا, علی سرر موضونہ. سب سے پہلے یہاں سے شروع کروں گا. اللہ کہتا ہے قبر سے تمہیں نکلو گے نا, میں نکلتے ہی تمہارا پروٹوکول شروع کر دوں گا. کیا ہوگا, اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں آتا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. میدان جیسے کتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, اب میدان حشر کی بھیڑ, آج اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی بھیڑ میں اپنے رب کو نہ بھول, یہ دنیا کی بھیڑ تجھے بھی گم کر دے گی, تیرا نام و نشان مٹا دے گی. اللہ کہتا ہے میدان حشر میں اٹھاؤں گا. اللہ کہہ رہا ہے جب تجھے عزت, اگر اللہ کہہ رہا ہے ایسی عزت ہو, غور سے سننا میری بات, اللہ کہہ رہا ہے جب تو میدان حشر میں اٹھے گا تجھے ایسا پروٹوکول دوں گا, وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا, فرشتے بھیجوں گا گاڈ آف آنر لے کر, اور تجھے وہاں سے عزت کے ساتھ مجمع سے علیحدہ پیچھے سے ان کے, اور اللہ کہتا ہے سیدھے جنت الفردوس کی گیٹوں پر. اللہ کرے وہ بن جائے. پھر آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے, حتی اذا جاؤہا, یہاں تک کہ جب تم جنت کے گیٹوں پر آ جاؤ گے, فتحت ابوابہا, تمہارا رب تمہارے لیے جنت کے دروازے فوراً کھلوائے گا. اندر سے کیا ہوگا, وقال لهم خزنتها, اندر سے جنت کا چیف بھیجوں گا جس کو کیا کہتے ہیں داروغہ جنت, اپنے ساتھ فرشتوں کا ایک لشکر لے کر آئے گا. قرآن کی آیت اللہ کی قسم, وہ آ کر کیا کہے گا, سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جنت کا داروغہ تمہیں سلوٹ کرے گا, سلام کرے گا, اور تمہیں کہے گا ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں, آگے اللہ کہہ رہے ہیں تم کہو گے وقال الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. یار مجھے ابھی تو کہا تھا مہمان آ رہے ہیں, بیان جاری رکھو, اب بیان ختم کرو. پوری توجہ سے 2 منٹ سن لو.
آیا وہ اتفاق سے. اللہ کہہ رہے جب جنت کے گیٹوں پر آؤ گے تمہارے لیے فوراً گیٹ کھلواؤں گا, جنت کا چیف آ کے تمہیں سلوٹ کرے گا, سلام کہے گا, تمہیں کہے گا ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں, تم آگے سے کیا کہو گے, وقالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آج جنت کا وعدہ سچا کر دیا. جو دنیا میں سنتے تھے وہ ہمیں دے دی, الان کر دی. اللہ کہہ رہے ہیں ایسی دوں گا, وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ, ساری جگیر جہاں تک اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا, جہاں تک تمہاری نگاہ جائے گی جنت کی جگیر تمہارے نام. بتاؤ گیلانی صاحب ایسی زمین ملتان میں کس کی ہے؟ جہاں تک نگاہ جائے جنت کی جگیر. میری دلی تمنا ہے اللہ سب کو وہ جگیریں دے. یہاں بھی جاگیردار تھو, وہاں بھی جاگیردار بن کر اٹھو. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہاری جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک جاگیر دوں گا. پھر اس تمہاری جاگیر میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, جب تم پہلا قدم رکھو گے اندر داخل ہوگے, دونوں لینوں میں قطاروں میں اتنی فرشتوں کی بھیڑ کھڑی ہوگی تمہیں دیکھنے کے لیے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, الا قیلا سلاما, قرآن ہے, الا قیلا سلاما سلاما, تم گزرو گے بیچ میں فرشتے سلاما 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 تمہیں سلامتی دیں گے, دعائیں دیں گے, اور پیچھے کھڑی حوروں کی پھولوں کی پتیاں تم پر پھینکیں گی. اے جنتی دلو تمہیں مبارک ہو, تمہیں مبارک ہو, تم اپنے رب کو راضی کر کے آئے ہو, اب سدا جنت میں بسو. اب اگلی بات, یہ بڑی قیمتی آخری 4 باتیں. اللہ کہہ رہے ہیں پھر جب اندر داخل ہوگے الگ الگ گیٹ آ جائیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں ایک ایک اپنا میاں, ہر میاں اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے گا, اور یہ ہے اصل خوشی کا دن, یہ ہے اصل عید کا دن. ہر میاں اپنی بیوی کا ہاتھ تھام کر, اور اللہ کہہ رہے ہیں اس دن بچے نہیں ہوں گے تمہارے, کیونکہ تمہارے بچے اپنی بیویوں کے ساتھ, تمہارے بڑے اپنے ماں اور باپ کے ساتھ, دادا دادی الگ الگ. اللہ کہہ رہے ہاتھوں میں ہاتھ تھام کر, اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہیں ہر ایک کو تمہاری جنت میں بھیجا جائے گا. اللہ سر موزونہ, تمہارے لیے سونے چاندی کے تخت میں نے بچھا رکھے. کس کے لیے؟ سونے اور چاندی کے تخت بچھائے, ان پر ریشم کے, جنت کی ریشم کے گدے بچھائے. اللہ کہہ رہے ہیں متکئین علیہا متقابلین, تم میاں بیوی کو سونے چاندی کے تختوں پہ آمنے سامنے بٹھاؤں گا. جب جنت میں جا کے بیٹھو گے نا اور ایسے گدوں پر, تو بیوی کو میاں کہے گا ایسے آج تک نرم بستر, ایسے نرم گدے تو آج تک کسی نے ہمارے لیے بچھائے. بیوی کہے گی سردار من, واقعی ہمارے رب نے ہم پر بڑا احسان کیا. اللہ کیا کہہ رہا آگے, یطوف علیہم, بس یہ 5-7 منٹ ہے, پورے غور سے سننا, جنت کا نقشہ آپ کو دے رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے یطوف علیہم, ابھی یہ بیٹھے جنت میں آمنے سامنے ایک دوسرے کا دیدار کریں گے. اس طرف سے 80,000 بچہ اٹھے گا اور اس طرف سے 80,000 بچہ اٹھے گا. اللہ تیرا رب قرآن میں کہہ رہا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون, چھوٹے چھوٹے پھولوں جیسے بچے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وہ سدا بچے رہیں گے, کبھی بڑے نہیں ہوں گے. اللہ نے وہ نور سے بنائے. اللہ کہہ رہے ہیں وہ کیا کریں گے, تمہارے میاں بیوی کا تخت ایسے طواف کریں گے جیسے کعبہ کا طواف. وہ آگے پھریں گے, ان کا طواف کیا ہوگا, اب میرے ہاتھ میں یہ پلیٹ دیجیے گا, یہ دیجیے گا, میں آپ کو بس نقشہ بتاؤں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں, یہ منظر کشی کرنا چاہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں وہ جنت لو. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قواریر من فضة قدروها تقدیرا ویسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمى سلسبیلا. ہر بچے کے ہاتھ میں سونے کی ٹرے, 80,000 بچہ تیرا استقبال کے لیے پہنچا ہوا ہے. ہر بچے کے ہاتھ میں سونے کی ٹرے, اس پر چاندی کا گلاس, اور چاندی بھی اللہ کہتا ہے جنت کی چاندی جس میں سے مشروب ایسے دکھے گا جیسے شیشے میں سے دکھتا ہے, اور اس کے اندر اللہ کہتا ہے سلسبیل ملی ہوئی. 80,000 بچہ, ہر بچے کے ہاتھ میں الگ مشروب جس کا ذائقہ جدا ہے. اور اللہ کہتا ہے پھر تم جب تختوں پر بیٹھو گے اور میاں بیوی جوس پینا شروع کریں گے جنت کے پھل, اور میاں کہے گا آج تک ملتان کی دھرتی پر کیا پیرس میں گیا, آج تک ایسا مشروب نہیں پیا. بیوی کہے گی سردار من, جو میرے ہاتھ میں آپ نے کبھی نہیں پیا. میاں بیوی گلاس پیش کریں گے, وہ کہ میاں کہے گا آپ کا اتنا اچھا, بیوی کہے گی آپ کا اس سے اچھا. 80,000 بچے بولیں گے ہمارے ہاتھ میں اس سے بھی اچھا. ابھی یہ جو 10 لاکھ سال تک, کیونکہ جنت کی وہ زندگی ہے. دیکھو یہاں ٹائم ختم ہو گیا, ابھی تھوڑی دیر کے اندر سب اپنے اپنے چلے جائیں گے. اللہ کہتے ہیں جنت میں آؤ گے 10 لاکھ سال تک تو تمہیں مشروبات ہی پلاتے رہیں. کیوں؟ جنت کی زندگی میں اللہ خود اعلان کرے گا, میرے بندو جنتیوں سن لو, لا یذوقون فیہا الموت, اب جنت میں آ گئے ہو اور کبھی موت کا ذائقہ نہیں چکھو. اس سے بڑی خوشخبری کیا ہے. اور ہم اب جتنے بھی بیٹھے ہیں, اور رب سب کو کہہ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ, اللہ کہہ رہا ہے کلو نفس, یہاں جو بیٹھے ہیں اللہ کہہ رہا ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جب جنت میں آؤ گے موت کا ذائقہ نہیں چکھنا. تو بھائی اس جنت میں بس آخری الفاظ ہیں, فیہا انہار من ماء غیر آسن. اب یہ ہم آئے رجوانہ فروٹ فارم, اتنا وسیع فارم, لیکن میرے عزیز دوستو سب عارضی بسیرا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں جنت میں آؤ گے, فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی. اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے جنت کے باغوں میں, اب روٹی آ گئی, اب تقریر کون سنائے گا, ساری سمجھ پائے. اب میرے عزیز دوستو اب سمیٹ رہا ہوں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جب جنت کے باغوں میں پھرو گے نا میاں بیوی, اللہ کہتے ہیں اس میں میٹھے پانی کی ایسی نہریں دیکھو گے, گولڈ کی, سونے کی نہریں, ان کی تہ میں موتی بچھے پڑے, اور پانی بہے گا, پانی کے بہاؤ سے موتی کروٹ کھائیں گے, روشنیاں نکلیں گی, میاں بیوی دونوں کناروں پر پکنک منائیں گے, ہر بندے کے ساتھ 70 جنت کی ایسی حوریں. اللہ کہتا ہے کہ ان لہن الیاقوت والمرجان, گویا تو یاقوت اور مرجان کے موتی ہیں, لؤلؤ مکنون, ایسی ہیں جیسی چمکتی رات کی اندھیری رات کے موتی, اور تیسرا فرمایا کہ انہن بیض مکنون, ایسی سفید جیسے انڈے کریٹ میں رکھے ہوئے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے
اللہ کہتا ہے حور مقصورات فی الخیام، نور کو خیموں میں بنی ہوئی بیٹھی حوریں، لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، کسی جن اور انسان نے ان کو ٹچ تک نہیں کیا. اللہ کی قسم وہ پاک دامن حوریں ہماری انتظار، ہماری حوریں انتظار میں ہیں. وہ کہتی ہیں آئے ہمارے دولہے کب آئیں گے؟ تو دولہے بھائی تیاری کر لیں. جنت کے دولہے کون ہیں؟ جو پکے نمازی ہیں، جو ایماندار ہیں، جو رزق حلال کمانے والے اور غریبوں کا خیال رکھنے والے، اور سب سے بڑی بات اپنے رب سے ڈرنے والے. اپنے رب سے ڈر کے میرا رب تو نے عزت دی. بس ہر وقت زبان سے کیا نکلے؟ مالک تو نے صحت دی، تو نے عزت دی، تو نے اقتدار دیا، تو نے گھر دیا، تو نے بچے دیے، تو نے گاڑی دیا. اللہ کہتے ہیں جو میری تعریفیں کرتا ہے مجھے بہت پیارا لگتا ہے، مجھے بہت پیارا لگتا ہے. تو اللہ ایسی جنت میں جس میں میٹھے پانی کی نہریں، سب بس آخری الفاظ ہیں اور ترجمہ سن لو بس. اللہ قرآن میں کہتا ہے لبن لم یتغیر طعمہ، ایسا دودھ ادھر بھی سبزہ درمیان میں چٹے دودھ کی نہریں تیری جنت کو سیراب کریں گی. اور آگے فرمایا خمر اللذت، جہاں کی شراب نہ پی، اللہ کہتا ہے تو جنت میں آ، صرف تھوڑا سا انتظار کر، تیرا رب وسقاهم ربهم شرابا طہورا، جنت کی تیار کردہ شراب تجھے تیرا رب خود پلائے گا. اور اللہ کہتا ہے اس کی نہروں کے کناروں پہ، شراب کی نہروں کے کناروں پر بٹھاؤں گا، پورے گول سونے کے جام بھر کے تجھے پلائیں گی. اور آگے اللہ کہہ رہا ہے عسل مصفی خالی شہد کی نہروں پر تجھے بٹھاؤں گا. پھر بس وہاں اللہ کہہ رہا ہے نہ کوئی تجھے ڈسٹرب کرے گا، نہ کوئی تجھے نماز کے لیے بلائے گا، نہ تجھے کوئی روزہ رکھوائے گا. میاں بیوی دونوں جائیں گے، اے رب ہمیں شکرانے کے 2 نفل پڑھنے دے. اللہ کہے گا نہیں، اب تم میرے مہمان ہو، وہاں تم میرے غلام تھے، وہاں تمہارا کام تھا، یہاں انعام ہے. اب انعام لو اور کھاؤ پیو. قرآن میں آتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو نیکی کے کام کی تھے ان کے بدلے میں آج کھاؤ پیو، مزے اڑاؤ. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگلی بس آخری بات، یہ تقریر کا سخت جملہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم کہو گے میرے پاس گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، عزت بھی ہے، اللہ کہہ رہا ہے پھر اگر تم میرے نافرمان بن کر جیو گے، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کلوا وتمتعوا، اللہ کہہ رہا ہے تھوڑا سا کھا لو، مزے اڑا لو. انکم مجرمون، ہو تو تم مجرم، ہو تو تم. اگر یہاں پر سب کچھ کے ہوتے ہوئے نماز نہیں ہے، اللہ کہتا ہے تم مجرم ہو، تھوڑا سا کھا لو، تھوڑے سے مزے اڑا لو، تھوڑا سا پروٹوکول دیکھ لو، ہو تو تم کیا ہو؟ مجرم. تو اس لیے حضرات سے گزارش ہے سب نیت کریں، عزم کریں، آج کے بعد اپنے رب کی فرما برداری کی زندگی جئیں گے. اپنے رب کی مخلوق ہے، جتنا ان کا خیال کریں گے رب اتنا ہی خوش ہو جائے گا، رب اتنا ہی خوش ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. بھائی میرے عزیز دوستو، آج میرا زندگی کا بڑا ٹف اس لیے بیان تھا کہ مجموعہ بھی اتنا کثیر ماشاءاللہ، یہ ہمارے ملک عمران صاحب کی محبت ہے، لوگ اتنے تشریف لائے. اور پھر دوسرا یہ درمیان میں خلل پڑتا رہا، معذرت کے ساتھ. میں بھی آپ کو بار بار متوجہ کرنے کے لیے یہ باتیں کرتا رہا، میری مجبوری تھی، ورنہ کیونکہ میرے مزاج میں نہیں ہے صرف رسمی بات اپنی بابا کراؤ جاؤ. میں رب سے بہت ڈرتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں یہ میری ساری میرے نبی کی امت ہے، عزت کے ساتھ جنت میں جائے، عزت کے ساتھ جنت میں جائے. اور ہم ایسے مسلمان بنے ساری دنیا کے کافروں کو جنت کا راستہ دکھائیں. اچھی زندگی مسلمان کا اچھا میسج یاد رکھنا، دنیا کے کافروں کو رغبت دینا، ہماری غلط زندگی کافروں کو دور کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت. اور میں سب سے زیادہ مشکور ہوں، میں نے کبھی کسی کا آج تک نام نہیں لیا اس اعتبار سے، گیلانی صاحب کا. میں اس لیے میں نے میرا بیان بہت محبت سے سنا. اللہ آپ کی زندگی میں بہت برکت دے. اور آپ جب تھے ہم نے آپ کی بڑی دعائیں کی. اللہ رب العزت ہمارے پیارے شہزادے، اللہ نے سارے بھائی ایسے چمکتے ستارے دیے. سادات کا اپنا ہی حسن ہوتا ہے. ہماری دعا ہے اللہ ان کو جنت کی سرداریاں بھی دے. میرے جتنے معزز مہمان، رضوانہ صاحب اللہ زندگی میں برکت دے. ڈیٹ صاحب ہمارے بہت پیارے محسن، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں بہت برکت دے. مجتبیٰ گیلانی صاحب اللہ ان کی زندگی میں، اور جتنے بھی جن کے میں نام نہیں جانتا، میری دلی دعائیں ہیں. میری کوئی بات تو میں نے جو کی تھی، وہ جتنی بھی بات جیسی بھی کی تھی آپ کے بھلے میں کی تھی. اس لیے کی تھی کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ پروٹوکول عارضی ہے، یہ سب عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گا لیکن وہ ہر چیز باقی رہے گی. وہاں کی عزت باقی رہے گی، وہاں کا پروٹوکول باقی رہے گا، وہاں جنت کے باغ آپ کے، وہاں رضوانہ فروٹ فارم وہ جو ہوگا نا وہ باقی رہے گا، وہاں گیلانی فارم باقی رہے گا، وہاں کا ڈیئر فارم باقی رہے گا. یہاں کے فارم مٹ جائیں گے، وہاں کے فارم باقی رہیں گے. اللہ آپ کو وہاں کی عزتیں بھی دے. اور سارے میرے مہمان جتنے بھی آئے ہیں سب کو جنت کی عزت ہے، جنت کا فردوس کا وارث بنائے. وآخر دعوانا تم ناراض نہ ہونا، میرے بالکل اصل میں بالکل پاس بیٹھے تھے تو نظر بالکل نہیں پڑی، معذرت کے ساتھ. اللہ ان کی زندگی میں بہت برکت دے. حاجی سکندر حیات بوسن صاحب، میری ان کے لیے ڈھیروں دعائیں ہوتی ہیں. اتنے ہر کی لذیذ شخصیت ہیں، اللہ ان کی زندگی میں بہت برکت دے، صحت کاملہ دے. حاجی شوکت صاحب کو اللہ تعالیٰ عزتوں سے مالا مال